الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 9، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی فضیلت بیان کریں گے۔ سورۃ الانعام کا 6واں نمبر ہے۔ سورۃ الانعام سورۃ مائدہ کے بعد سورۃ الانعام کا نمبر آتا ہے، اور سورۃ الانعام 7ویں پارے سے پاؤں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور نصف پہ جا کر 8ویں پارے کے نصف پر جا کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات و سامعین، یہ مکی سورت ہے، اور اس بات کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید بیان کی ہے اور شرک کا رد کیا ہے، اور اس عظیم سورت کی آیات 165 اس کی آیات ہیں، اور 335 اس کے کلمات ہیں، اور 12,418 اس کے حروف ہیں۔ اور سورۃ الانعام کو انعام کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ، نام کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ انعام کا معنی ہے چپائے اور جانور، لہذا اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اکثر و بیشتر جانوروں کے احکام و مسائل، جانوروں کے حلت اور حرمت کے مسائل اور احکام بیان کیے ہیں، جانوروں کے متعلق مسائل بیان کیے ہیں، تو اس لحاظ سے اس صورت کو سورۃ الانعام کہتے ہیں۔ ایک اور بھی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، اور اس صورت کے اندر اہل مکہ کو زیادہ تر اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے۔ تو اہل مکہ کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ اپنے جانوروں میں سے اور کھیتیوں میں سے کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے مختص کرتے تھے، اللہ کے غیر کے لیے مختص کرتے تھے۔ کچھ جانور اللہ کے غیر کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور کھیتیوں میں سے کچھ کھیتی بھی اللہ کے غیر کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور کچھ جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال قرار دے دیتے تھے اہل مکہ، اور کچھ جانوروں کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کا رد بھی اسی صورت میں کیا۔ آیت نمبر 130 سے 138 کے اندر ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کے اس بات کا رد کیا جو وہ جانوروں میں سے، کھیتیوں میں سے اللہ کے غیر کے لیے چھوڑتے تھے، غیر اللہ کے لیے چھوڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ان آیات میں۔ اور اس عظیم سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین اپنی تعریفی کلمات سے کر رہے ہیں، اور قرآن الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمد سے اس سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کل 5 ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ رب العالمین ان اپنے تعریفی کلمات سے کر رہے ہیں۔ الحمد سے اللہ رب العالمین ان کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات، الحمد سے ابتدا کی۔ اور سورۃ الفاتحہ قرآن کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے الحمد سے کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور تیسری سورۃ الکہف کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے الحمد سے کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین نے الحمد سے کی، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ اور سورۃ سبا کی بھی ابتدا اللہ رب العالمین نے انہی کلمات سے کی۔ یعنی کل 5 صورتوں کی ابتدا الحمد سے اللہ رب العالمین نے کی۔ ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، سورۃ الانعام بھی ہے، اس کی ابتدا بھی اللہ رب العالمین انہی کلمات سے کر رہے ہیں۔ اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سورۃ الانعام، یہ صورت جو ہے، یہ پوری کی پوری صورت بیک وقت
ایک ہی رات میں ساری کی ساری مکمل نازل ہوئی، صرف 6 آیات کے علاوہ۔ 6 آیات اس کی مدینہ میں نازل ہوئی، باقی ساری کی ساری یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے، اور اس حدیث کے راوی خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب یہ سورۃ الانعام نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، 70,000 فرشتے بھی اس کے ساتھ اترے، اور وہ تسبیحات پڑھ رہے تھے، اور زمین و آسمان کے کنارے جو تھے وہ بھر گئے فرشتوں کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب یہ سورت نازل ہوئی تو زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملے پڑھے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمات پڑھے۔ اور اسی سورۃ الانعام کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت اس سورۃ کی پہلی 3 آیات تلاوت کر لے، 3 آیات کو پڑھ لے، 40,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں جو اس کے 3 آیات پڑھتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے میرے ناقہ سلم کے مطابق یہ روایت جو تھی عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تھوڑی سی کمزور ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا قول ہے کہ جو بندہ سورۃ الانعام کی تلاوت کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس سورۃ الانعام کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا دے دیتے ہیں۔ یعنی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا والا خزانہ بھی رکھا ہے، اور اس سورت کے بہت زیادہ فضائل ہے، بات لمبی نہ نکل جائے۔ حضرات و سامعین، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اور واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ اسی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ناموں کی ایک فہرست بھی بیان کی ہے۔ اسی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جانوروں کے حلت اور حرمت کے، توحید کے اور شرک کے رد کے بارے میں احکام بھی بیان کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی اس عظیم سورت کے ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک آیات کو، ایک ایک احکام کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔